الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی. گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے صیاد کی. تقریباً 7 سال طویل وقفہ ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ سے بلکہ اپنوں سے اور اس پوری دنیا سے جدائی کے بعد آج پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجتماعی محفل، اجتماعی مجلس ویسی ہی عطا فرمائی جیسے اس نے 7 سال پہلے مجھے کبھی مسجدوں میں، کبھی مدرسوں میں، کبھی عیدگاہوں میں، کبھی خانقاہوں میں، کبھی چوراہوں پر، کبھی گلیوں میں، کبھی پارکوں میں، کبھی میدانوں میں نصیب فرمائی تھی. اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے سے پوری طرح قاصر ہوں. نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں اپنے مالک کا شکر ادا کر سکوں، نہ میرے پاس وہ زباں ہے کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر کے حق ادا کر سکوں. اس موقع پر میں وہی الفاظ دہراتا ہوں جو میرے اور آپ کے محبوب، اس کائنات کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہے: اللہم لا احصی ثناء علیک اللہم انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، آپ تو ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی. آپ حضرات اور علماء کرام، یہاں کا یہ مجمع جو خانہ خدا میں تشریف فرما ہے، ہم اس وقت اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور یہ اسی نے جمع کرنے کے اسباب، حالات، وسائل پیدا فرمائے. وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کسی نے سچ کہا ہے، تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے. تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے. اور یہ پہلا گاؤں ہے میری آمد کے بعد کہ جہاں اس کثیر تعداد میں یہاں جمع ہوا، مجھے یہ مجمع ملا. آتے وقت وہی 7 سال پرانی یادیں، وہی موڑ، گاڑی کبھی ادھر موڑنا کبھی ادھر، ساتھ میں انہی مفتی وسیم صاحب کا سفر جو زمانہ طالب علمی میں کبھی میرے ساتھ جلسوں میں چلا کرتے تھے. سچ تو یہ ہے کہ نہ میری آنکھوں کو یقین ہو رہا تھا، نہ میرا دل یقین کر رہا تھا کہ کبھی مجھے یہ محفل مل سکے گی، کیونکہ میں جس ماحول سے نکل کر آیا ہوں وہاں امیدیں کم، مایوسیاں زیادہ ہیں.
وہاں آس کم یاس زیادہ ہے. جب کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے جسے ہم کاندھا بھی نہیں دے سکتے تھے، جس کی نماز جنازہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، جس کا منہ بھی ہم مرنے کے بعد نہیں دیکھ سکتے تھے، تو کبھی خیال ہی آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا جنازہ بھی یہاں سے اٹھ جائے. کبھی خواب امید بھرے دکھتے تو کبھی خواب میں مایوسیوں کی چادر اپنے دامن میں ہمیں لپیٹ لیتی اور ٹھٹک کے رہ جاتے. کسی کشمکش میں صبح گزرتی، شام گزرتی، راتیں گزرتی، دن گزر جاتے. دیکھتے دیکھتے ہفتے، مہینے اور سال گزر گئے. سچ تو یہ ہے کہ میں اگر دل سے یہ بات کہوں جو آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ قوم کیا مجھے اپنوں نے بھی بھلا دیا ہوگا. 7 سال کا عرصہ بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان ایک اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور کتنے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. امیر غریب بن جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں. کتنے صحت مند بیمار ہو جاتے ہیں اور کتنے بیمار صحت مند اور چاق و چوبند ہو جاتے ہیں. کون مجھے یاد رکھے گا؟ ہاں کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اپنی تو صبح اور شام اس طرح گزرتی تھی کہ ایک جا رہتے نہیں. عاشق بدنام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں. صبح یہاں تو شام کسی اور گاؤں میں، رات وہاں تو اگلی دوپہر کہیں اور. ایک وقت میں جب مجھ میں ہمت تھی اور جسم میں طاقت بھی تھی تو 3 جلسے میں لے لیا کرتا اور دوڑتا رہتا، بس اسی اسم میں کہ نہ جانے یہ زندگی ایک مسافر کی طرح ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جو کمالیں وہ اپنا ہے، دنیا مقصد نہیں تھی. وہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے اللہ نے دنیا کی طلب دل سے نکال رکھی تھی. ایک فون پر میں تاریخ دے دیتا، یہ جانتے بنا کہ یہ گاؤں کون سا ہے، مدرسہ کتنا بڑا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ کون ہیں. کیوں بلاؤں انہیں اپنے گھر تک؟ دھکے کھاتے ہوئے آئیں گے. کیوں اپنی اہمیت کو جتاؤں کہ یہاں آئیے پھر آپ کو تاریخ دی جائے گی؟ کیوں ان سے کہوں کہ مجھے ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس ڈائری کو دیکھنا پڑے گا. تاریخ خالی ہے، بس پہنچ جاتے اور چلے جاتے اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے کہ ان حضرات کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے آنے کے خرچ اٹھا رہے ہیں اور اس خرچ پر ہمیں یہ بلاتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع مل جاتا ہے. اپنا ادارہ کبھی بنانے کی حسرتیں رہی، مگر سوچا کہ اپنا ہی کیا ہے، سب کچھ تو اپنا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے وہ ادارہ ہمارا ہے. جس مسجد میں ایک اینٹ لگ جائے ہم اس کے حصے دار بن جائیں، اس میں شرکت ہماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں فیصلے نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. امام بخاری نے جب اپنی بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. ان لاکھوں حدیثوں میں انہوں نے منتخب حدیث کو منتخب کیا. ان میں سے سب سے پہلے جس حدیث کا انتخاب کیا اس کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ کے یہاں انسانوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. وہ عمل کیسا ہے دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. کوئی پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی دھرم کانٹا نہیں بتا سکتا کہ یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ دلوں کے حال سے صرف ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی واقف نہیں. انہ علیم بذات الصدور، یہ شان اسی کی ہے. وہ عمل کس نیت سے کیا گیا، کس جذبے سے کیا گیا، کس خلوص اور اخلاص سے کیا گیا، یہ وہی ذات جانتی ہے. انما الاعمال بالنیات.
عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا، کتنے لوگ ایسے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال اکارت گئے، غلط ہٹک گئے، کچھ نہیں ملنے والا، اور وہ پوری زندگی یہی سوچتے رہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہی تھا، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم تو بہتر کام انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے اعمال ختم، حقارت۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا عمل ہی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ تو آج میں صرف اس لیے حاضر ہوا جب یہاں سے علماء کا ایک وفد اور ان کے ساتھ چند نوجوان اصرار کے باوجود میرے گھر پہنچ ہی گئے، تو مجھے یہ مسافت یاد آئی کہ کس طرح میرٹھ کے آخری کنارے سے بہت سارے اینچ پینچ اور پڑاؤ کے بعد میرے یہاں تک آئے ہیں۔ تو پھر میرے دل کو جو وہ 7 سال احساس ستاتا رہا تھا، جب میں تاریخ پر آتا تو کچھ ساتھی تو مجھے دیکھنے کو ملتے، حالانکہ پابندیاں ایسی تھیں کہ میں ان میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا، میں کسی سے مصافحہ نہیں کر سکتا تھا، میں صرف انہیں ایک نظر بھر کے دیکھ سکتا تھا، مسکرا سکتا تھا، اور ان کی مسکراہٹوں سے یہ احساس پیدا کر سکتا تھا کہ ہاں یہ بھی اپنے ہیں جو گھنٹوں سے میرے ساتھ تھا۔ حالانکہ مجھے پھر جانے کے بعد بے پناہ احساس ہوتا کہ ہم تو یہاں خارجے میں آرام سے بند ہیں، لیکن یہ گھنٹوں کھڑے ہیں، ٹک ٹک لگائے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کب ہم نکلیں گے۔ ہر وقت جب دروازہ کھلتا ہوگا اور کوئی قیدی جاتا ہوگا، سوچتے ہوں کہ شاید اب آئے، شاید اب آئے، شاید اب آئے، اور کبھی ہم 1 بجے پیش کر دیے جاتے، کبھی 2 ڈھائی بج جاتے، کبھی 3 بج جاتے۔ اس وقت جا کر مجھے احساس ہوتا کہ یہ کتنی دیر سے کھڑے ہوں گے، کب سے نظریں لگائے ہوئے ہوں گے۔ تاریخ آنے پر مجھے اپنی کسی آنے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ اہل خانہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اب ہم نہ مصافحہ کر سکتے ہیں، نہ اپنا کوئی خط پکڑا سکتے ہیں، نہ کوئی پیغام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمیں تاریخ پہ لانا بند کر دیا گیا اور ہماری ویڈیو کانفرنس ہونے لگی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ تکلیف جو روحانی تکلیف تھی اس سے مجھے نجات ملی۔ اور چند وفادار اور چند قربانی دینے والے وہ لوگ اور میرے اپنے گھر والے، جن میں بالخصوص میری اہلیہ اور میرے اپنے بچے ہوا کرتے تھے، ان کو کم سے کم یہ تو سہولت ملی کہ اب ہمیں روزانہ چلچلاتی دھوپ ہو یا جسم کو گلا دینے والی سردی، اس میں اپنے گھروں میں تو بیٹھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو احساس تھا، وہ احساس آنے کے بعد اس وقت ختم ہو گیا جب میں گھر پہنچا، تو پھر اطراف سے جہاں تہاں سے فون آئے خوشیوں کے، مبارکبادیوں کے، اور لوگ جس کو جیسے بن پڑا اپنی سواریاں لے کر میرے گاؤں میں بھی ایسے ہی ایک گاؤں میں رہتا ہوں جیسے آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں میری پیدائش ہوئی، ورانپور کا ایک گاؤں ہے، وہاں لوگ آنے لگے، اور صبح 8 بجے سے لے کر کے رات کے 8 بجے تک میں جن کو جانتا بھی نہیں وہ بھی آئے، جن سے میری سلام دعا تک نہیں تھی وہ بھی آئے۔ تب پھر یہ احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبتوں کے چراغ دلوں میں روشن کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر۔ ممکن ہے کسی کے پاس رابطے کا نمبر نہ ہو، اور کسی نے یہ بھی سوچا ہو کہ اب گھر میں ہوگا کون، اہلیہ ہوگی اس کی، اس سے کیسے رابطہ کر پائیں۔ خیر یہ کچھ نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے، جہاں میں جس مسجد میں پہنچ جاتا ہوں وہاں کے ائمہ جب یہ کہتے ہیں
کہ ہم نے آپ کے لیے جمعوں کی نماز میں اور الگ نمازوں میں دعائیں کی ہیں، مدارس میں دعائیں ہوئیں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گمنام شخص کو، جس کی اپنی کوئی بڑی پہچان نہیں، صرف یہ برکت ہے اس قرآن مقدس کی، اللہ کی اس کتاب کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج اس موقع پر بھی میں آپ کو وہ واقعہ سنا دوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جس کا مصداق ہم بھی، اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی جو علماء کی زبانیں آپ سنتے ہیں اور ہم بھی سناتے رہے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اور قوموں کو بلندیاں نصیب فرمائے گا، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اونچا اٹھائے گا، ان کو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرمائے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں زمین میں دھس جائیں گی، ذلتیں ان کا مقدر ہو جائیں گی، اور وہ زمانے میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ زمانہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا، سلطنت کا، ان کی بادشاہت کا، اور کیا بادشاہت تھی ان کی، تو تاریخ سے کوئی پوچھے کیا رعب اور دبدبا تھا، کیا عدل اور ان کا انصاف تھا، اسے آج تک تاریخ فراموش نہیں کر سکتی اور نہ قیامت تک کر پائے۔ ایک مرتبہ عرب کے صحرا میں، جنگل میں، ایک وادی میں گئے، تیز دھوپ کا وقت ہے، ٹھہر گئے اور ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ یاد تو یاد ہے، کسی شاعر نے اس لیے عجیب بات کہہ دی ہے اس یاد ہی کے اوپر، اف یہ یادوں کا تسلسل، یہ خیالوں کا ہجوم، چھین لی آپ نے مجھ سے میری تنہائی کی۔ اور ایک شاعر نے تو عجیب و غریب بات کہہ دی، بددعائی کر ڈالی اس نے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہاں تک یاد کروں؟ میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ پورے 7 سال ہر روز ہم یادوں کی بارات ہی میں رہتے تھے، یادوں کے سوا کچھ اور تھا ہی کہاں۔ بس وہ وقت جو قرآن کے پڑھنے میں، دینی کتابوں کے مطالعے میں، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے میں گزر گیا، وہ تو گزر گیا، باقی تو پھر یادیں ہی یادیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وادی میں کھڑے ہوئے اور بچپن کی یادوں میں کھو گئے۔ کسی ساتھی نے کاندھا پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ اے عمر، چلچلاتی دھوپ میں کہاں پہنچ گئے؟ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوئی، اشک ٹپکے، اور کہا یہی وہ مقام ہے جہاں عمر خطاب کا بیٹا بکریاں چرانے آیا کرتا تھا اور اپنے اونٹ چرانے آتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں لگ جاتا۔ یہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بکریوں کا پیٹ بھروایا کہ نہیں، اونٹوں کو اچھی ہری گھاس چرائی کہ نہیں، اور ایسے ہی واپس چلا جاتا۔ جب میں واپس جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے چھڑی سے مارتا اور یہ کہتا کہ وہ نادان، وہ احمق، وہ بے وقوف، ایک دوسرے بچے جو اپنی بکریاں چلا کر لائے ہیں، فلاں خاندان کا لڑکا، اس کی بکریوں کی کوکیں بھولی ہوئی ہیں، اونٹ اس کے کس طرح سیراب ہوئے ہیں، اور دیکھ تیری بکری یا کس طرح بھوکی آئی ہیں، کمر ان کی پچکی ہوئی ہے، تجھے اتنا ہوش نہیں کہ بکریاں کہاں چرائی جاتی ہیں اور کس مقام پر لے جایا جاتا ہے، کھیل کود میں تو مست وہاں ہو جاتا ہے۔ میرا باپ میری پٹائی کہتے ہیں آج مجھے وہ اپنا گزرا ہوا کل یاد آ گیا، وہ عمر جسے بکریاں چرانا نہیں آتی تھیں، آج وہ عمر ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، آج اس کا نام رومیوں کی سلطنت میں لیا جا رہا ہے، آج پرشین امپائر میرے نام سے کپکپا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مجھے یہ عظمت صرف قرآن کی بنیاد پر دی ہے. اور پھر فرمایا میرے حبیب نے یہ بات فرمائی ہے جو میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی نصیب فرمائے گا اور اسی کتاب کو جب کوئی قوم چھوڑے گی تو پھر اسے ذلت و خواری کا منہ دیکھنا. بالکل سچی بات ہے جو عالم کے سردار نے جو محمد مصطفیٰ نے کہا. کتنے ہی جھوپڑیوں میں رہنے والے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ان کو عظمتیں عطا فرمائیں. ورنہ ہم جیسے لوگ کیا پہچان ہے؟ پہچان ہوتی ہے مالداروں کی، پہچان ہوتی ہے زمینداروں کی، پہچان ہوتی ہے نوابوں کی، پہچان ہوتی ہے اونچے اونچے خاندانوں کی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس امت کو یہی پیغام دیا. میں چند گھڑیوں میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، آپ کا اظہار تشکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ان آنکھوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میری محبت میں روئی ہے. میں ان دلوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے لیے مچلے ہیں، تڑپے ہیں، بلبلائے ہیں، جن سے آہیں نکلی ہیں، ہچکیاں نکلی ہیں، سسکیاں نکلی ہیں. میں ان زبانوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جنہوں نے رات کے اندھیروں میں میری رہائی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. یقیناً میں کسی لائق اور کسی قابل نہیں ہوں. مجھ سے گناہگار روئے زمین پر شاید کوئی نہ ہو، مگر وہ آپ کی آہیں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں اور علماء اور حفاظ اور قرآن پڑھنے والوں کی وہ دعائیں تھیں جو رب عظیم تک پہنچی، جس نے عرش اعظم کو ہلا ڈالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کے طرح ہمارے لیے بھی جیل کی ڈوڑی کے دروازے کھولے. اور وہ لمحہ آیا جب ہماری رہائی کا پرچہ آیا اور شور مچا کہ آپ کا بھی مفتی صاحب پرچہ ہے. ورنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتا کہ اللہ کبھی تہجد میں کبھی کسی اور موقع پر کہ اللہ یہ دروازے آپ قاتلوں کے لیے بھی کھولتے ہیں، جو قتل کر کے آتے ہیں ان کو بھی رہائی مل جاتی ہے، ڈاکوؤں کو رہائی مل جاتی ہے، چوروں کو رہائی مل جاتی ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی آپ رہائی، کبھی پیرول، کبھی ضمانت، کبھی کسی شکل میں دیتے ہیں. وہ دن کون سا ہوگا، وہ لمحے کون سے ہوں گے، وہ گھڑیاں کون سی ہوں گی، وہ ساعتیں کون سی ہوں گی جب یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا. پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھنے کا موقع پہلے بھی دیا اور وہاں بھی اللہ ایک دروازے تو نے یوسف علیہ السلام کے لیے کھولے، ہمارے لیے کبھی دروازے باں ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جس طرح انسان کی زندگی مقرر ہے اسی طرح اس کا رزق بھی مقدر ہے. جس طرح انسان کی سانسیں مقرر ہیں اسی طرح اس کی تقدیر کے پیمانے بھی اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے دی تھی. اس کے یہاں امتحانات الگ الگ انداز سے لیے جاتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو، پھر میں وہ بات دہراتا ہوں کہ کبھی کسی کا امتحان آگ کے شعلوں میں ڈال کر لیا جاتا ہے، جس کو تاریخ خلیل اللہ کے نام سے پکارتی ہے، جس پر علامہ اقبال نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو کسی کا امتحان آگ کے دریا اور آگ کے شعلوں میں ڈال کر لیا جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر کیا کہتا ہے، اس موقع پر وہ کیا اختیار کرتا ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو امتحان صرف اس کا امتحان نہیں ہوتا بلکہ وہ امتحان کائنات کی ہر چیز کا امتحان ہوتا ہے. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہوتا ہے کہ کائنات کی دیگر چیزیں بھی کیا اس وقت اپنے فریضے کو انجام دیتی ہیں، آیا مخالفت میں کھڑی ہوتی ہیں یا موافقت میں. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اور امتحان فرشتوں کا بھی ہو رہا ہے اور امتحان غیر عقل مخلوق کا بھی ہو رہا ہے. اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ مینڈک
اپنی حیثیت کے مطابق دریا سے پانی لے کر آیا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا. اور یہ چھپکلی اور گرگٹ دونوں خالہ بھانجے ہیں. یہ اس آگ کو پھونک مارنے میں لگے ہوئے ہیں. اس آگ کو اور بھڑکاؤ، اسے اور جلاؤ. اور رب کائنات کی نظر دونوں کو دیکھ رہی ہے. ایک پر اللہ کی محبوبانہ نظر اتری اور دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عتابانہ نظر اتری. اس لیے تو آپ جنگل میں کہیں کرکٹ مل جائے تو دیوانے ہوتے ہیں نا اسے مارنے کے بچے کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 100 نیکیاں ملیں گی. تو 100 نیکیاں کیوں چھوڑ، فری میں مل رہی. اور مینڈک کو مارنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بس ان کا بھی امتحان ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر مکہ کو چھوڑ لے اور مدینے کی طرف اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. تو غارے سور میں چلے جاتے ہیں، پیچھے سے پکڑنے والے بھی آ جاتے ہیں. اور قریب ہے کہ وہ غار کے اندر اتر جائیں، جو قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، نشانات قدم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے ہیں. فوراً حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، الہام اللہ ہی کرتا ہے، دل میں چیز اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، ورنہ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ الہام کا آنا، یہ دل میں اشاروں کا آنا، یہ خیر کے جذبات کا آنا، یہ اللہ کے ذریعے براہ راست بھی ہوتا ہے اور ملائکہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں ہے کہ کوئی انسان جب روتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں روتا، اس کے دل پر فرشتہ اپنا پر ملتا ہے. جب وہ اپنا پر اس کے دل پہ ملتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھ سے آنسو چھلک جاتے ہیں. تو وہاں مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا غار کے. کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی، مگر وہ محافظ بن گئی. اور کبوتر آیا، اس نے کبوتری نے انڈے دے دیے. دشمن آئے، اس غار کے اندر کیسے جا سکتے ہیں، مکڑی کا جالا اس میں، تو اندر جائیں گے تو جالا تو ٹوٹ ہی جائے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام کہ جب اس نے اپنے محبوب کو بچانا چاہا تو مکڑی کو ایسا جال مکڑی کے ذریعے بنوا دیا گیا کہ جہاں سے وہ نامراد واپس لوٹ گئے اور کبوتر سے انڈے دلوائے گئے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان دونوں ہی کو پسند فرمایا. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کبوتر جہاں تہاں مسجد کی میناروں، خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے آس پاس ہی رہتے. عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے. محبت بھی اللہ پیدا فرماتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے محبت پیدا فرما دی. اور محبت کس کے دل میں ڈال دی؟ دشمن، جو دشمن ہے اس کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی. تاریخ اس عورت کا نام آسیہ بیان کرتی. آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی، جبکہ وہ دور یہ ہے کہ عام طور پر بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، نیزوں پر اچھالے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا اور قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک یہ بتانا تھا کہ میں جہاں چاہوں وہاں پرورش کرا دوں، میں جس سے چاہوں اس کو محافظ بنا دوں، میں جسے چاہوں اسے اپنا بنا دوں. غیر کو اپنا کرے، اپنوں کو غیر.
دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، یہ اللہ کی شان ہے۔ زوجہ لوط نبی ہو کافرہ، آسیہ فرعون کی ہو طاہرہ۔ تو فرعون جو دشمن ہے اس قوم کا اور ان کے معصوم بچوں کا، اس کی بیوی کے دل میں محبت کا پیدا کر دینا، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کی محبت ڈالی ہے تاکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلتے رہیں۔ جب جب اور وہ آزمائش بھی آتی رہی، وہ خطرناک فتونہ، اے موسیٰ یاد کرو وقت جب ہم نے آپ کو آزمائشوں میں بھی ڈالا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمائشوں میں ڈالا۔ کتنی مرتبہ فرعون نے سمجھا کہ وہی بچہ ہے جو کل میرے لیے خطرہ بن جائے گا، میرے لیے خوفناک بن جائے گا، میرے لیے دردناک بن جائے گا۔ خواب کی تعبیر میں کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے، لیکن جب جب بھی اس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، آسیہ کی محبت آڑے آ گئی اور اس نے شوہر کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، نادان ہے بچہ۔ جب ایک مرتبہ داڑھی پہ ہاتھ مارا تو فرعون نے قتل کرنے کا سوچا۔ شروع میں جب پہنچے تب قتل کرنے کا سوچا، تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو مختلف موقعوں پر آزمائش میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اس وقت فرعون پھر جب بلا اٹھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ لیکن اللہ، اس کے رسول اور رسولوں کے جانشین کی محبت رائگاں بھی نہیں جاتی، یاد رکھیے۔ اگر محبت ہی پہ بولا جائے تو گھنٹوں چاہیے، وہ رائگاں نہیں جاتی، کیونکہ اللہ کی محبت ہی رسول کی محبت کا سبب بنتی ہے، اور رسول کی محبت پھر ان کے جانشینوں کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائیں، اس میں دعا میں یہ کہا اللہم انی اسأل حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اپنی محبت عطا فرمائیے، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مجھے عطا فرمائیے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے قریب کر دے۔ خود اللہ کی محبت مانگی، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگی، ان عمل کی محبت مانگی، کیونکہ جس عمل سے محبت ہوگی اسی کو تو آدمی انجام دے۔ تو آسیہ کو محبت کا صلہ ملا کہ نہیں؟ ایمان ملا، اور اس ایمان میں جو آزمائش آئی اس پر بھی وہ کھری اتری اور اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی، یہاں تک کہ جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی بن کر رہیں گی۔ کہاں رہیں گی؟ مصر کے فرعون کا محل چھوڑا تو جنت میں مقام محمود ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائے۔ تو یہ جو محبت ہے، اس محبت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ کل قیامت میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ دو لوگ جو آپس میں صرف میرے لیے محبت کرتے تھے؟ اپنی غرض کے لیے تو محبت کیا ہی کرتے ہیں لوگ، اپنی طلب کے لیے، دنیا کے لیے تو محبت کیا ہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے؟ تو جو دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے انہیں عرش کا سایہ نصیب، یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کی اس صدا پر جو لبیک کہا، میں تقریر کرنے نہیں آیا، تقریر تو پچھلے دور میں بہت کر چکا، اور اب دوسروں کی تقریریں سن کر کبھی کبھی موبائل کھول کر دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بہت سارے مقرر پیدا کر دیے ہیں، اور ہماری یہی چاہت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہی زندگی میں ایسی خطیب پیدا فرما دے جسے دیکھ کے دل یہ خوش ہو کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی پیغام سنا رہے ہیں۔ لیکن اس محبت کو میں کیسے ٹھکراتا ہوں جو آپ کو مجھ سے تھی؟ مجھے معلوم ہے
کہ نہ جانے کتنے بزرگ ہوں گے جن کے پاس آنے کے لیے یہاں سواریاں نہیں ہوں گی، نہ جانے کتنے بچے ہوں گے جو مجھے اب دیکھنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں آج یوٹیوب پر آ گئی ہیں، نہ جانے کتنی مائیں اور بہنیں بھی ایسی ہوں گی جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی، ان سے میرا کوئی قوم کا رشتہ نہیں ہے، میرا خاندانی کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان تمام رشتوں سے بڑھ کر سب سے بڑا رشتہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آپ کے تمام معجزوں میں اور آپ کی سنتوں میں ایک عظیم سنت یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کے رشتے میں بھی جوڑا، اور آپ نے اسلام کے رشتے سے ہر اس شخص کو باندھ دیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر جو اعلان فرمایا وہ یہی اعلان تھا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا للاسود علی الابیض ولا للاسود علی الابیض۔ اللہ تبارک سنو، کوئی گورا کسی کالے پر فضیلت نہیں رکھتا، اور کوئی کالا کسی گورے پر فضیلت نہیں رکھتا، اور کوئی سفید کسی کالے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی یہاں اگر فضل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، طہارت کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا متقی ہے اتنا ہی اسے معزز ہونا چاہیے، اور جتنا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا چاہیے۔ خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتے، قوم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نسب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، زبان کوئی حیثیت نہیں رکھتی، رنگ اور نسل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آج بھی مسلمان ہونے کے بعد کوئی ان چیزوں کو مانتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھے ابھی بھی اسلام اس کے قلب میں نہیں آیا، اس کے دل میں نہیں آیا، اس کے جگر میں نہیں اترا، اور وہ جاہلیت کی زندگی گزارا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ یہاں قوم قوم کی بات کرتے ہیں، میری قوم۔ علامہ اقبال کب کہہ کر یہ گئے تھے، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ نہ جانے کتنے موقع آئیں گے۔ ایک عجیب لفظ دنیا میں ایجاد کر دیا، بڑی محنت کی ضرورت ہے، ان تمام روایتوں کو توڑنا چاہیے۔ برادری کیا ہے؟ برادری، برادر کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا۔ انگلش کا لفظ بھی ہے اور فارسی کا بھی ہے۔ برادر کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو، فارسی میں بھی اور انگلش میں بھی، دونوں میں۔ عربی میں اخوان کہتے ہیں یا اخون کہتے ہیں۔ تو اسلام نے برادر کسے کہا ہے؟ بتائیے، حضرت بلال کی برادری کیا تھی اور ابوبکر صدیق کی کیا تھی؟ کل مؤمن اخوہ، جب تمام کے تمام مومن بھائی ہیں تو پھر گاڑھا گاڑھے کا بھائی ہے، تو پتلا کہاں جائے گا؟ کوئی گاڑھے گاڑھے تو سب ایک ہیں، پتلے کدھر جائیں گے؟ جھوجا جھوجے کا بھائی ہے تو کھوجا کہاں جائے گا؟ سنبل میں کھوجے بھی ہیں، بس جھوجے جھوجے تو بھائی ہیں اور باقی کھوجے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہا، وہ بھائی ہے۔ یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا۔ جلسہ سیرت النبی آپ نے رکھا تو سیرت کا پیغام کیا ہو؟ یہاں جو آپ نے برادر کہنا شروع کیا اور ہم نے جو برادر کہنا شروع کیا وہ پیشے سے ہے، تو پھر تو کسانوں کو کسانوں کا بھائی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی گوشت کا کاروبار کرتا ہے تو وہ تو آپس میں بھائی ہو گئے، کوئی تیل کا کاروبار کرتا تھا تو آپس میں بھائی ہو گئے، تو پھر کسان کا بھائی ہونا چاہیے، مزدور تو اس کا بھائی ہے نہیں، اور پھر سرکاری نوکری کرنے والا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیشوں سے
لوگوں نے اس کو برادری کہنا شروع کر دیا. برادری کہاں ہے؟ جب اسلام آپ کے پاس آیا، المؤمن کجسد واحد، مومن جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جسم کی طرح ہیں، جسم کا ایک حصہ ہے. وہ جسم کے ایک حصے پر اگر تکلیف ہو تو دوسرا بھی ویسی ہی تکلیف محسوس کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی ایمان نامکمل ہے. جس طرح جسم کے اس حصے میں جان نہیں ہے، اگر وہاں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کانٹا پیر میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے چھلکتا ہے، اور آہ دل سے نکلتی ہے، اور کراہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے، تو کانٹا پیر میں چبھا ہے، زبان اف کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں کانٹے پیر کی چلانے کے لیے کیوں پہنچا ہے؟ درد داڑھ میں ہو رہا ہے، پورا جسم بخار میں ہے، پورا جسم بخار میں ہے. وہاں سے لے کے یہاں تک یہ مثال دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ مومن ہیں تو ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہو، ایک کا درد سب کا درد ہو، ایک کا آنسو سب کا آنسو ہو، ایک کا محبت سب کی محبت ہو. مگر یہ جاہلیت ہے، اور آج اس جاہلیت پر پھر سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تو نماز کا سلسلہ. کیا یہاں بورڈ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد میں فلاں اور فلاں قوم کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ کر سکتے ہیں سر؟ کیوں؟ برادری کے تو ہیں نہیں، برادر وہی ہیں جو ایک پیشے کے ہیں. حکم یہ ہے کہ مسجد میں جو سب سے پہلے آیا ہے اگلی صف میں وہی کھڑا ہوگا، اسے ہٹا نہیں سکتے. تیرے دربار میں آئے تو محتاج و غنی ایک ہوئے، وہ جاہلیت کے بت باہر ڈال دو. وہ جو ابھی تک تمہارے کھیت میں مزدور کام کر رہا تھا، ابھی تک جو تم وہاں چیئرمین کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے گیٹ کیپر، اس کی حیثیت بہت کم تھی. یہ رب کا دربار ہے، یہ تمہارا آفس نہیں ہے. یہ بادشاہ تیرا شیش محل نہیں ہے، یہ تیرا قلعہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں پھٹے ہوئے کپڑے لے کر اور اپنے کپڑوں میں پیمن لے کر بھی ایک غریب مزدور کوئی کسان اگر اپنی صف میں آ گیا تو تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو بادشاہ ہو کر یہاں آئے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، قیامت میں اسے پل بنایا جائے گا. جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ جائے. ابھی بھی کرتے ہیں لوگ ایسے، پہلے تو آئے نہیں اور جو آگے بیٹھے ہیں ان کے گردنوں کو کودتے ہوئے جا رہے ہیں. کل قیامت میں منزل تو آنا ہی ہے، آنا ہی ہے. کوئی مائی کا لال اسے روک نہیں سکتا. جیسے موت آنا ہے تو آنا ہی ہے، کوئی موت کے پنجوں سے چھڑا نہیں سکتا. وہ حشر کا دن، وہ بدلے کا دن، وہ حساب کا دن، وہ قیامت کا دن آنا ہے. اور اس دن اے ظالم تجھے پل بننا ہے. بعض لوگ شہروں میں یا امام اپنے کونا پھر لیتے ہیں مسجد میں. کیوں؟ تم نے پٹا کرا دیا ہے. امام بیچارہ کمزور ہوتا ہے، اگر وہ اس مسئلے کو بھی بیان کر دے تو اس کی امامت اگلے دن ختم. سب نہیں ہوتے ایک جیسے، بیچارے کیا کریں، کیا کہے وہ اس مسئلے کو کیسے بیان کرے. اس لیے میرے عزیزو، آؤ پھر سے دین اور اسلام کی طرف پلٹ آئیں گے. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں مگر میں وہی کہہ پاؤں گا جو وہاں سے اجازت ملے. کچھ بھی سوچ کر میں نہیں کہہ سکتا. میں یہاں بیٹھ کر چاہوں کہ وہ کہہ دوں نہیں کہہ سکتا. جو وہ چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے وہی کہلوائیں گے. بس میں نے اپنی بات مکمل کی، زندگی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات سازگار رکھے اور اللہ رب العزت نے پھر سے موقع عطا فرمائے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی
پھر کبھی ہوگی. یہ موقع تو صرف آپ حضرات سے ملاقات کا تھا، اور میں نے پھر عرض کیا کہ اس ملاقات کو میں منع بھی کر سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے وہ دن مجھے دکھایا جس دن کے لیے میں ترستا تھا. ابھی قرآن پڑھا گیا، قاری لقمان صاحب نے تلاوت کی، ہائے وہ 7 سال جس میں ہم ترستے کہ یہ جلسے کیسے ملیں گے. کل جلسے ہوتے صبح شام، دل کی کلیاں کھل جاتی تھیں. اور پھر میں یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے قوم نے اور لوگوں نے فراموش کر دیا ہوگا، ہم صرف اپنے گھر میں رہیں گے. کبھی کبھی یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ابو نے ہمیں وقت ہی نہیں دیا، کبھی یہاں رہتے کبھی وہاں رہتے. تو اس وقت ہچکیاں بن جاتی کہ ہم بات تو صحیح ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے مقابلے میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا. میں نے ایک بار اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا جب وہ ملاقات پر آیا کیا احساس ہوتا ہے تمہیں، ذرا یہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جب عید کے دن دوسرے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ابو اگر ہوتے تو ہم بھی اس طرح ان کے ساتھ عیدگاہ سے کھلونوں کے ساتھ واپسی کرتے. اس وقت پھر اگر کوئی یہ پتہ چلتا ہمیں کہ ہماری قوم کے کسی شخص نے عید میں تحفے کے طور پر ہمارے بچوں کو کپڑے بھیجے ہیں، یا ہماری بیوی کے لیے ہدیے کے طور پر کوئی کپڑا بھیج دیا ہے، تو مت پوچھئے دل میں اس کے لیے اظہار تشکر ہم کس طرح کرتے تھے، وہ رب جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص کا امتحان اس اکیلے کا امتحان نہیں ہوتا، بہت ساروں کا امتحان ہوتا ہے. رشتوں کا امتحان ہوتا ہے، حسب اور نسب کا امتحان ہوتا ہے، دشمنی کرنے والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور محبتیں کرنے والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے. وہ ذات تو امتحان کا ہے ہی، وہ تو پڑھ کر امتحان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحانات ہیں. کس نے خط میں تسلی دی ہے، کس نے فون پر تسلی دی ہے، کس نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور کس نے بد دعائیں کی ہیں، کس نے دشمنی مول لی ہے، کس نے ستایا ہے. یہ سارا حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت کا دن بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قیامت کا نام لیا ہے اور قیامت کہا ہے. میں نے اسی کے تعلق سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو عمل کرے گا کسی خیر کا، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا. ذرہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، ابھی سردی میں روشن دان میں جب دھوپ آئے تو اس میں ذروں کو اڑتے ہوئے دیکھنا، تو کسی ترازو سے تولے نہیں جا سکتے. یہ ہے وہ ذرہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے خیر ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا وہ اس دن اس کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے تلتا ہوا دیکھے گا، نپتا ہوا دیکھے گا، اس کا وزن ہوتا ہوا دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، جس شخص میں بھی کوئی شر کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھے گا اور وہ بھی تولا جائے گا. پلہ اگر نیکیوں کا جھکا تو جنت پکی ہے، اور اگر بدیوں کا تلا تو جہنم سامنے رکھی. یہ دیکھ کے ہمیں عمل کرنا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بر نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ پر اور ظلم پر مددگار مت بنو. صاف منع کر دو، میں ظلم کے ساتھ نہیں ہوں، میں نہیں ہوں اس کا ساتھی. بھائی سے صاف کہہ دو میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے صاف طور پر یہ کہا کہ جس نے بھی اپنے خاندان یا قبیلے کی بنیاد پر غلط طریقے سے اپنے قبیلے کی مدد کی جبکہ اس کا قبیلہ حق پر نہ ہو تو وہ جاہلیت کی طرف اس نے دعوت دی. میں سچ کا ساتھ دوں، میں انصاف کا ساتھ دوں گا، میں سچائی کے راستے پر کھڑا رہوں گا. الصدق ینجی والکذب یہلک.
سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ پکڑ لو سچائی کا راستہ، نجات مل جائے گی۔ جھوٹ کا راستہ اختیار کر لیجئے، ہلاکت اور تباہی ہے۔ بس یہی آپ سے عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اور آپ سے بس پھر مزید دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ آج بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ 7 سالہ دور میں زندگی پلٹ کر پھر وہیں آ گئی جہاں ہم کبھی فراغت کے بعد اپنے گھر آئے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مسجد ہی مل جائے، کہیں پڑھانے کے لیے کوئی ادارہ ہی مل جائے، کیونکہ ماں باپ اس امید میں تھے کہ بیٹا کما کر لائے گا، اس کی شادی کر دیں گے، تو جاتے تھے درخواست دیتے تھے بھائی ہمیں پڑھانے کے لیے رکھ لیجیے، انکار ہوتا، پھر کہیں جگہ ملتی، کہیں امامت کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتے۔ آج پھر نئے سرے سے دوسری زندگی، یہ دوسرا جہاں، میرے لیے دوسری دنیا ہے کہ اب مجھے پھر اب از سر نو محنت کرنی ہے، لیکن یقین کامل بھی ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے کا یقین ہے کہ چند گھنٹوں بعد سورج نکلے گا، اسی طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس ذات نے پچھلے ان 7 سالوں میں ایک دن بھی میرے بچوں کو اور مجھے بھوکا نہیں رکھا، وہ آج بھی آئندہ بھوکا نہیں رکھے۔ جس نے یہاں کفالت کی، جو میں اپنے رب سے کہا کرتا تھا کہ اے مولا، جب بھی میں گاڑی میں سفر کرتا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعائیں پڑھ لیتا، سفر کی دعائیں پڑھ لیتا، میں تیرا پیغام سنانے کے لیے لکھنؤ ایک عورتوں کے اجتماع میں جا رہا تھا، جہاں اور لڑکیوں کے مدرسے کا سالانہ اجتماع تھا، اور جس میں بہت بڑے علماء اکرام کو تشریف لانا تھا۔ تو مجھے یاد تو نہیں کہ میں نے یہ دعا کہاں پڑھی تھی، لیکن میں اپنے رب سے کہتا کہ اے رب، میں نے ضرور اس وقت ہی کہا ہوگا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ منی فی الاہل والمال والولد، اے اللہ تو ہی سفر میں میرا ساتھی ہے، اور تو ہی میرے بچوں اور میری اولاد کا گھر پہ خلیفہ ہے، تو ہی ان کا جانشین ہے، تو ہی ان کا دیکھنے والا اور کفالت کرنے والا ہے۔ تو اس رب نے جس کے نام لے کے ہم نے دعا کی تھی، 7 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمیں یہ کہنا پڑا ہو کہ ہائے اب کیا ہوگا، فاقہ کشی کا عالم ہے، یا فلاں وقت یہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے کیسے، ہاں وہی ذات جو مچھلیوں کو سمندر میں کھلاتی ہے، جو بلوں میں چونٹیوں کو کھلاتی ہے، جو فضاؤں میں پرندوں کو کھلاتی ہے، جو جنگلوں میں درندوں کو کھلاتی ہے، جو ذات کمزوروں اور بیواؤں کو بھی کھلاتی ہے، مسکینوں اور یتیموں کو بھی کھلاتی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہمیں بھی روزی عطا فرمائی، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو روزی عطا فرمائی، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ آزمائش اور امتحانات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اس نے اپنے خلیل کا امتحان لیا تو ہم جیسے کا تو امتحان کی حیثیت کے مطابق ہونا ہی ہے، اور ہم خوش ہیں مولانا محمد علی جوہر کے شعر پر، دلا خوش ہو اگر ہے تو نشانہ جور بیجا کا، یہ کیا کم ہے کہ تجھ کو مستحق امتحان پایا۔ بس اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آج بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ جائز، حلال، بابرکت روزگار نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینی خدمات قبول فرمائے۔ اور دل میں حسرت یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھی مجھ سے چھوٹے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک ادارہ ہاپوڑ کے پاس پٹنہ مراد پور ایک گاؤں ہے، وہاں پر بنایا تھا، مگر وہ بند چلنے کے بجائے اس وقت عمارت کھڑی ہے، اور طلبہ کورونا میں اپنے گھر چلے گئے۔ اصل نو اسے پھر سٹارٹ کرنا ہے، اسے پھر چلانا ہے۔ یوں تو سارے ادارے میرے اپنے ادارے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے تو اس کی ذمہ داری نبھائے، اور وہاں جب معصوم بچوں کو پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے دیکھوں تو دل میں یہ ہو کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ایک چھوٹی سی خدمت لے لی۔ اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے اچھے اساتذہ مہیا فرمائیں، اس کے اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور ان امیدوں کے ساتھ کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ